میرا امام کہتا ہے نور اول کا شمع فروزاں ہوا، بزم آخر کا چمکا ہمارا نبی۔ لوگ جب کمپیئر کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی ہجو، ایک دوسرے کی انسلٹی ہوتی ہے، لیکن جب میرا امام نبیوں کے سردار کی نبیوں کے سامنے کمپیئرنگ کرتا ہے، کسی نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی نقص بھی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ میرا امام کہتا ہے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ بے شک حکومتیں کہتی ہیں میرے بھروسے پہ رہو گے، میری پارٹی کے اسٹیکر اپنی گاڑیوں پہ دیواروں پہ چسپا کرو گے تو میں تمہیں بھوکا نہیں رہنے دوں گا، تمہارے بچوں کی پرورش کی ذمہ داری میری ہوگی۔ جبکہ میرا امام کہتا ہے یہ تمہیں کیا دیں گے، یہ خود میرے نبی سے ادھار مانگتے ہیں۔ کیا بات ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی۔ 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کرام، کم بیش 24,000 یا 2,00,000 کے آس پاس انبیاء کرام زمین پر آئے۔ کوئی ملک شام میں آیا، کوئی ایران میں آیا، کوئی فارس میں آیا، کوئی عراق میں ہلا بابل میں آیا، کوئی فلسطین میں آیا، کوئی مصر میں جسے ایجپٹ کہتے ہیں، کوئی ترکیہ میں آیا، کوئی یونان میں۔ ہر نبی جہاں جہاں آیا وہاں کی زمینوں میں کوئی نہ کوئی خوبی پائی جاتی رہی۔ بے شک کہیں کا حسن بڑا مشہور تھا، کہیں کی تہذیب بڑی پیاری تھی، کہیں کی ثقافت مثالوں میں، کہیں آئس لینڈ کی فضا، کہیں برفیلی وادیاں، کہیں تعلیم یافتہ ہوائیں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شہر میں آئے جسے پتھروں کا شہر کہتے ہیں۔ لوگ پتھر کے، باتیں پتھر کی، لہجہ پتھر کا، معبودان باطل پتھر، ذرا سی بات پر ہاتھوں میں پتھر، ان کے خیالات پتھر جیسے تھے۔ لیکن میرا امام کہتا ہے سب چمک والے اجلوں میں چمکا، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ حضور کی جو کوالٹیز ہیں، صفتیں ہیں، وہ میرے امام نے بیان فرمائی، اور پھر سب سے آخر میں انکساری ترابی صفت، مٹی والی صفت کا اظہار کرتے ہوئے میرے امام کہتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں، میرے بھی حضور کام آئیں گے، تو خود تسلی دیتے ہیں غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کی ہے، کیا بات ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضرات میں سلام کروں، میرے سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مل کر کے درود شریف پڑھیں، لیکن کیوں؟ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جتنی دیر میں ہم درود شریف پڑھیں کوئی کام کر سکتے ہیں، کوئی بات کر سکتے ہیں، کچھ اعلان کر سکتے ہیں۔ تو میں بتا دوں کہ درود شریف سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ رسمی طور پر جلسوں میں نہ ہم آیا کریں نہ آپ آیا کریں، نہ کچھ گفتگو سننے کی عادت ڈالیں، نہ کچھ نہیں، اسے یاد کرنے کا ذہن بنا کے آیا کریں۔ بے شک جو باتیں ہوں اسے یاد کریں گے، اپنی بہن بیٹیوں کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تب تو چراغ سے چراغ جلے گا، ورنہ حالات بڑے کشیدہ ہیں، بہتر نہیں ہیں، جیسا آپ کو لگ رہا ہے ویسے حالات نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حدیث شریف میں درود شریف پڑھنے والوں کے لیے انعام کیا ہے، میں اپنے ان بزرگ علماء اور اساتذہ سید صاحب قبلہ بھائی، میرے دوست جو نظامت کر رہے ہیں، قسمت بھائی، تمامی مبارک جو ممبر شریف پر آوازیں ہیں، میں ان کی قدم بوسی کرتے ہوئے آپ حضرات کی بزم محبت میں حاضر ہوں۔ حدیث شریف سماعت کریں، درود شریف کے حوالے سے حساسیت پیدا کریں، اپنے اندر ذمہ داری پیدا کریں، بے ضمیر نہ بنیں، حضور کو یاد کرنے میں سستی نہ دکھائیں، حضور کو یاد کرنے میں تساہلی نہ برتیں۔ آپ کو حضور نے 1400 سال پہلے یاد کیا، یہ آپ کو خبر لگ گئی، پھر بھی آپ حضور کو 1400 سال کے بعد بھولے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ باپ نے دعا مانگی ہے مسجد میں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ بہن بیٹیوں کے کمروں سے گانے بجانے کی آواز، بہو کے کمرے سے، بیٹوں کے کمرے سے رات کے 12-1 بجے تک گانے بجانے کی آواز۔ باپ نے حضور کو آنے کی دعوت دی ہے، حضور آئیں گے تو کہاں رہیں گے، سوچا ہے؟ اسی گناہوں کی منڈی میں حضور کو بلایا ہے، یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ حضور کی روح کو تکلیف پہنچانے کا ایک مجوزہ پلان ہے۔ حضور سیدی شاہ صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں رات کے 1 بجے 2 بجے تک آج کل کے مسلمانوں کے بچے موبائل اپنے ہاتھوں میں قید کر کے اسے دیکھتے رہتے ہیں، جب انگلیاں تھک جاتی ہیں، موبائل گر جاتا ہے تو یہ سو جاتے ہیں۔ صوفی صاحب روک کے بولے یار تم تو سو جاتے ہو، لیکن مدینے والے آقا رات بھر تیرے درود کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ
میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، اپنی جماعت کے بڑے بڑے ذمہ داروں کو دیکھا، آدھا گھنٹہ ان کے پاس بیٹھے ہیں تو تب تک وہ توجہ نہیں کرتے ہیں، وہ اگر نیٹ ورک کام کرتا رہتا ہے اسی موبائل میں واٹس ایپ میں بزی رہتے ہیں، خیر خیریت کی طرف بھی وہ خواہاں نہیں ہوتے۔ یہی ہم جیسے کتوں سے بدتر انسان کی بھی عادت ہے، ان جیسے مبارک بزرگوں کے قدم کے نیچے بیٹھیں گے تو ہم اپنے نقیب اور خطیب اور ادیب اور شاعر کے غرور و تمکنت میں اس قدر ڈوبے ہوتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کی پاکیزہ تعظیم کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ سمجھے؟ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو ہمارے جو چہرے ہیں لوگوں کی آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں، جو مقبول لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں قیام کیا جاتا ہے، ان کو بھی اپنے دلوں میں رکھا جاتا ہے۔ دعا کریں تھوڑا سا سسٹم مؤدب طریقے سے بنے۔ صوفی صاحب کہتے ہیں کہ تم تو سو جاتے ہو لیکن رات بھر مدینے والے آقا تیرے درود کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے اپنے کارناموں سے حضور کی روح کو تکلیف پہنچائی ہے، جو کام طائف کے لوگوں نے کیا وہ ہم نے شروع کر دیا، جو کام کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ یزیدیوں نے کیا وہی کام ہم نے بھی شروع کر دیا۔ سوچیں سمجھیں، گھر جائیں، بستر پہ جائیں، کاروباری چیئر پر بیٹھیں، اگر حضور ہی کو ہم نے ناراض کر دیا تو پھر قبر میں روشنی کی بھیک کس سے مانگیں گے؟ آپ سوچیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب حدیث شریف کا ایک جملہ سنیں، میں یہ جملہ بول کے چپ ہو جاؤں گا، سوچوں گا کتنے ذہین عاشق یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں میں اپنی امت کے لوگوں کا نام لے کے انہیں بلاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اس لیے چپ ہوں کہ دیکھوں آپ اسے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے۔ پھر سے ریوائز کر دوں، آپ کو محسوس ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی امت کے لوگوں کا نام لے کے انہیں بلاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میری امت مجھ سے کہے گی کہ حضور آپ کو کیسے پتا چلا میرا نام یہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ کیسے پتا چلا کہ میرا نام یہ ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی امت سے کہوں گا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، میں اپنی امت سے کہوں گا کہ اے میری امت، جب تو زمین پر میری بارگاہ میں درود شریف پڑھتی تھی تو تیرے درود کو جب فرشتے میری بارگاہ میں لے کر کے آتے تھے تو درود کے بعد وہ یہ کہتے تھے کہ آقا اس درود کو فلاں نے پڑھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو میرے بھائی کرسیاں لے کے قنات کی دیواروں سے لپٹے ہوئے ہیں، میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے وہ کرسیاں لے کے آپ دراصل قریب آ جائیں، جزاک اللہ، اور قریب آ جائیں، کرسیاں لے کے آئے، نہیں کرسیاں لے کے آئے، بزرگوں کے لیے ضروری ہے، سب لوگ آ جائیں بھائی جان، کرسی لے کے قریب آ جائیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیواروں کے پاس کرسی لے کے آئیں، کرسی لے کے آئیں، ضرورتیں ہوتی ہیں نا بھائی، کسی کی مجبوری ہوتی ہے، آپ سب آ گئے، اللہ آپ سب کی حاضری قبول فرما، آ جائیں بھائی جان، آ جائیں سب لوگ آ جائیں، وہاں نہ بیٹھے بھائی، سبحان میرے اللہ، دوست بیٹھے ہوئے، آ جائیں سب آجائے۔ میں حسین بھائی کو، ان کے والد صاحب کو، ان کے والد صاحب کے والد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ یہ محفل حضور سیدنا شیخ حضور غوث اعظم سرکار کی، ٹھیک ہے؟ ابھی اسی فروری کے مہینے میں بغداد شریف سے آیا ہوں، اور جانے سے پہلے بھی تقریباً 1.5 مہینہ پہلے آیا تھا، پھر 3-4 دن کے بعد ارادہ تھا سیدنا شیخ کی بارگاہ میں جانے کا، حضور غوث پاک کی میلاد شریف کا دن تھا، سوچا کہ بغداد جا کے حضور غوث پاک کی دہلیز پہ غوث پاک کی پیدائش کی خوشی مناؤں گا، لیکن جلسوں کی مصروفیت زنجیر بن کر کے میرے پیروں سے لپٹ جاتی ہے، معذرت طلب کرنے کے بعد بھی صورت نہیں پیدا ہوتی ہے۔ دعا کریں انشاءاللہ کبھی ایسا سفر ہو کہ پورا نیپال بغداد میں نظر آئے، کہہ دو آمین انشاءاللہ۔ بڑی محبتیں ہیں آپ کے دلوں میں، میں نے غوث پاک کی مزار شریف کی تھوڑی سی مٹی شریف لائی تھی اپنے بڑے بھائی مقبول بھائی کے لیے، تو میں نے ان کی آنکھوں میں جو حسرت و یاس کے آنسو دیکھے، مجھے لگا کہ اللہ ان سچے عاشقوں کو بغداد شریف پہلے بھیجنے کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی توفیق عطا فرما دے، آمین کہہ دے۔ یہ بڑے پیر سرکار کی مجلس ہے، اور تقریباً 7-8-10 سالوں سے حضور غوث پاک کا کرم ہے، من مریدم شاہ عبد القادر است، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک من مریدم شاہ عبد القادر است۔ الحمدللہ بہت ذکر ہوتا ہے سیدنا شیخ کا آپ سب کے قدم کے نیچے بیٹھ کر کے، لیکن علامہ قمر الدین صاحب قبلہ نظامی ازہری بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی بات میرے ذہن پر ابھی ایسی ہوئی ہے
میں گھر میں بیٹھے بیٹھے کہ میرا دل ذرا سا ابھی کچھ اور باتیں کرنے کہہ رہا ہے. ساری باتیں سیدنا شیخ کے حوالے سے ریکارڈ ہے, آپ سنتے رہیے گا. میں پھر آؤں گا, میرے بھائی کا گھر ہے. ابھی درود شریف کے حوالے سے ایک بات سنیں انشاءاللہ. نہ آپ کو زور سے بولنا ہے اور نہ ہی نعرہ لگانا ہے, نہ کوئی ہنگامہ کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ سنیں آپ. درود شریف کے حوالے سے پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے. سوال سمجھ گئے؟ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ تو پروفیسر واصف علی واصف کہتے ہیں, سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, واصف علی واصف کہتے ہیں کہ درود پڑھنے کی ایک شرط ہے. کتنی؟ ایک شرط. میری بہنیں سنیں, درود پڑھنے کی ایک شرط ہے. کتنی؟ ایک شرط. ایک شرط ہے. کہا وہ کیا؟ پھر میری توجہ آپ کی طرف رہے گی, علماء کی طرف رہے گی, اور آپ کے ذہن, آپ کے فہم عقل مند ہونے کا امتحان ہے. کہا درود پڑھنے کی ایک شرط ہے. بولے ایک شرط ہے. بولے وہ کیا؟ تو واصف علی واصف کہتے ہیں درود پڑھنے والا, آپ لوگ, درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ 100 سال پہلے جو انتقال کر گئے, کیا ان کے نام سے خط بھیجیں گے؟ نہیں بھیجیں گے. حضور تو 1400 سال پہلے آئے تھے, آپ ان کو سلام بھیجتے ہیں, درود بھیجتے ہیں. واصف علی واصف کہتے ہیں سنو, درود پڑھنے کے لیے ایک شرط ہے. کتنی؟ ایک شرط. بولے وہ کیا؟ بولے درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک. ہاتھ اٹھائیں. سوال سمجھا کہ نہیں؟ بولے بھائی سمجھا کہ اندھی مار رہے ہیں؟ سمجھ لیا؟ درود پڑھنے کی ایک شرط ہے, درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. تو اس نے کہا بابا پھر ہم درود نہ پڑھیں؟ کیا کیوں؟ کہا ہم تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے. تو واصف علی واصف کہتے ہیں نا 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 نا, یہ سچ ہے تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا, لیکن یہ بھی حقیقت ہے حضور تو تیرے زمانے میں ہے. بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. کہا حضور سبحان ہے, اللہ سبحان اللہ. عقیدہ ہے تو اونچی آواز میں بولیے. علماء کرام کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے. سنیے گا, مجھے ان سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ داد دیجئے. کس قدر پھوڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں سید صاحب, انہی کی پڑھائی ہوئی درسگاہ کے پڑھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ آپ داد دیجئے. ادب کے خلاف بیٹھنا, میری اصلاح کے لیے ان کا ہونا, بس میری دلی خواہش ہے. میں آج بڑا ٹوٹ گیا جب مجھے یہ لگا کہ نیپال سے عراق کے ویزے کے جو ایمبیسڈر ہاؤس کی جو سروسنگ ہے وہ خراب ہے. میں بڑا کمزور ہوا. میں نے کہا میں اب کی غوث پاک کی بارگاہ میں جاؤں گا تو کہوں گا حضور ہمیں بلائیں نہ بلائیں, نیپال والوں کو ضرور بلائیں انشاءاللہ. دل سے بولے انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ ایک بات ہوئی واصف علی واصف کی. صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اونچی بولیں, درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب قبلہ فرماتے ہیں درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا. اللہ اکبر. کہا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. تو صوفی صاحب کہتے ہیں ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان. یہ حضوری کا طریقہ ہے, یہ حضوری کے آداب سکھاتا ہے. صاحبوں بہت وقت برباد کر لیا. تمہیں اللہ نے اس ملک میں اس لیے پیدا کیا, اس مبارک ملک کے بارڈر کے قریب اس لیے رکھا تم یہاں کی زمینوں کی ناہمواریوں کو درست کرو, یہاں کے ننگے پن کی تہذیب کو حضور کی محبت میں آراستہ کرو, یہاں شراب پینے والوں کی تعداد میں کمی لاؤ, یہاں درود نہ پڑھنے والوں کی بھیڑ میں جاؤ اور حضور پر درود پڑھو. یہ کیسے ہو گیا؟ ہم ہی ناچ گانے والوں میں شامل ہو گئے, ہم ہی گانا بجانے والوں میں شامل ہو گئے. تمہیں بھیجا کس لیے گیا تھا؟ رحمت والے نبی کی رحمت امت ہو, اپنے اسٹیٹس کو سمجھو. یہ درود ہے, درود. ٹھیک ہے, ایک بات سنیں درود کے حوالے سے, بڑی مشہور بات ہے, کبھی آپ نے سنی ہوگی. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جب چاہیں ٹی وی کھول کر کے ہندوستان کے وزیر اعظم کو دیکھ سکتے ہیں, جب چاہیں فائنانس منسٹر کو دیکھ سکتے ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس کو دیکھ سکتے ہیں, ایفل ٹاور کو دیکھ لیں, برج خلیفہ کو دیکھ لیں, لیکن حضور کو دیکھنے کی خواہش رکھ سکتے ہیں, دیکھ نہیں سکتے. یہ کسی انسان کے بس میں نہیں جب تک حضور کا کرم نہ ہو جائے. بے شک. کوئی پیسوں کی بنیاد پر, پرسنالٹی کی بنیاد پر, جاہ و حشم کی بنیاد پر, حسن کی بنیاد پر
قبیلے کی بنیاد پر، قد و قامت کی بنیاد پر حضور کو نہیں دیکھ سکتا. حضور جب تک نہ چاہیں کوئی حضور کو دیکھ نہیں سکتا. لیکن ایک ڈپارٹ ہے جس پر کرم حضور کا ہوتا ہے. تو ایک شخص کہتا ہے میرا چھوٹا سا کام تھا، کاروبار تھا، میں کپڑے کا گٹھر اپنے سر پہ رکھ کے کپڑا بیچتا تھا. کپڑا، لیکن اس کی ایک عادت تھی، جب وہ کپڑا لے کے گھر سے نکلتا تھا تو درود شریف پڑھتے ہوئے جایا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گئے کیا کرتے ہوئے؟ درود شریف پڑھتے ہوئے. بولے درود شریف پڑھتے ہوئے وہ جایا کرتا تھا. وہ کہتا ہے جب مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کیا بیچتے ہو تو میں پہلے درود پڑھتا تھا پھر بتاتا کہ کپڑا بیچتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قیمت کتنی ہے تو درود پڑھ کے قیمتیں بتاتا تھا. جب کپڑوں کے بعد خرید و فروخت کے بعد پیسوں کا آواگمن ہوتا تو درود پڑھتا اور پیسے میں منتقل کرتا تھا، ادھر سے ادھر کرتا. وہ کہتا ہے کہ جن گلیوں سے گزرتا حضور پر درود پڑھتا، درود پڑھ کے بتاتا کہ اے لوگوں میں کپڑے بیچتا ہوں، اے لوگوں میں کپڑے بیچتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ واپس آتا تو درود پڑھتے ہوئے، اگر دل کہے تو بولنا. وہ کہتا ہے کہ ایک دن واپس آیا اور بستر پر جب گیا تو حضور کو یاد کر کے سویا. اٹھنے کے بعد بھی وضو کر کے حضور پر درود پڑھنے کی عادت تھی. وہ کہتا ہے ایک دن میں اپنے چھپر میں سویا اور جیسے میں نے سویا میرے خواب میں حضور تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا دل سے بتانا، اللہ اکبر، دل سے بتانا نیپال والوں حضور آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ ہے زور سے بولو بھائی. آپ اگر درود پڑھیں گے تو حضور کو اس کی خبر ہوگی کہ نہیں؟ اونچی بولو. جس کا عقیدہ ہے بولے بھائی ہوگی. جو کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، صوفی صاحب کہتے ہیں اس سے کہہ دو تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی مائک بہت اچھا ہے، اس کا جو ایکو ہے وہ بند کر دیں بھائی جان، ایکو اس کا بند کر دیں اور تھوڑی سی آواز بڑھا دیں. بہت تھک گیا میں. تقریباً 9 دن 10 دن کے بعد گھر گیا تھا. وہاں سے کچھ گھنٹے کے بعد میں نکلا تو لکھنؤ، وہاں سے بارہ شریف آیا. تھوڑی سی غلطی مجھ سے ہو گئی تھی، میں بارڈر بھول گیا تھا. روپیڈیا سمجھ رہا تھا کہ مجھے روپیڈیا قریب جلسے میں جانا ہے. جلسہ ختم ہوا بارہ شریف نانپارہ میں تو پتہ چلا کہ مجھے تقریباً 300 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے. خیر مقبول بھائی کی، قسمت بھائی کی محبت تھی، حضور غوث پاک کی. میں سر کے بل آیا، ایسوں کی زیارتیں ہوئیں، آپ کی بھی زیارت ہوئی. تھکا ہوا بہت تھا، میں معذرت چاہتا ہوں. سنیں آپ اس حوالے سے. وہ کہتا ہے کہ میں جب سویا تو میرے خواب میں حضور تشریف لائے. اب تک تو حضور کو بغیر دیکھے درود پڑھ رہا تھا، اب جب حضور نظر آ گئے تو کیسے خاموش رہتا. کیا بات ہے. وہ کہتا ہے میں نے حضور کو دیکھا تو درود پڑھنا شروع کر دیا. حضور کی آنکھیں، حضور کے لب، حضور کے رخسار. اللہ اکبر. شاعر کہتا ہے تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے. وہ کہتا ہے میں درود پڑھ ہی رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو یوں بلند کیا اور آگے بڑھا کے حضور نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور پکڑ کر کے حضور نے میرے بازوؤں کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا. کوئی خاموش نہ رہے گا. وہ کہتا ہے حضور اپنی طرف کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتے اے میرے عاشق، تو جن ہونٹوں سے میری بارگاہ میں درود پڑھتا ہے ان ہونٹوں کو میں چومنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کہاں یہ دعا مانگی گئی تھی، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، سبحان اللہ. خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. میرے آقا فرماتے جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں کانپ گیا. میں نے کہا نا 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 حضور، کہاں آپ کہاں میں. آپ کے ہونٹ نوری ہیں، آپ کے ہونٹ کافوری ہیں. جبریل کو جگانا ہوا تو آپ کے تلوے سے اپنی پیشانی رگڑی اور حضور آپ میرے ناپاک گنہگار ہونٹ کو چومیں گے. نا 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 میرے ہونٹ یہ گنہگار کے ہونٹ ہیں. میرے آقا فرماتے نہیں، میں تیرے ان ہونٹوں کو چوموں گا جن ہونٹوں سے تو مجھ پہ درود پڑھا کرتا. ہاتھوں کو اٹھائیں، محبت سے کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ. وہ کہتا ہے میں ڈر گیا، مجھے لگا کہ اب بس 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 حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک جائیں گے، میرے ہونٹوں پہ چپک جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے مبارک چہرے کو، میں نے حضور کے سامنے اپنے چہرے کو گھما لیا. وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا. حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے بازوؤں کے قریب کیا. ٹھیک ہے بھائی،
اور مجھے اپنی طرف کھینچتے ہوئے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پہ درود پڑھا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہتا میں کانپ گیا. میں نے کہا نا حضور میرے ہونٹ بڑے ناپاک اور گندے ہیں, آپ کے ہونٹ بڑے کافوری اور نوری ہیں. میرے آقا فرماتے نہیں, میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں. مجھے لگا کہ اب بس حضور میرے ہونٹوں کو چوم ہی لیں گے, تو میں نے اپنا چہرہ گھما لیا. جب میں نے اپنا چہرہ گھما لیا تو حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے. سبحان اللہ. جب گال پہ چپک گئے تو ٹھنڈک محسوس ہوئی. جب ٹھنڈک محسوس ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی. سویا تھا تو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی. آنکھ کھلی تو پھر وہ نیند سے بیدار ہو گیا تو میں نے کیا دیکھا, میری جھونپڑی مہک رہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر سے بول سکتے ہیں سبحان اللہ. وقت کم ہے. میری جھونپڑی مہک رہی تھی. میں نے شکر کے سجدے ادا کیے. آج مجھ پر کرم ہوا کہ حضور کی زیارت نصیب ہو گئی. وہ کہتے ہیں میں گلی سے گزرا نا تو مجھے محلے کے لوگوں نے دوڑا کے پکڑا. بولے ٹھہرنا بھائی ٹھہرنا. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے کہ اتنا غریب انسان ہے, تیرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہیں, پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, یہ بتا اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا؟ تو میں نے کہا میں نے کوئی عطر نہیں لگایا. بولے پھر جو تیرے بدن سے خوشبو آ رہی ہے, وہ رو کے بولا جو خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے میرے بدن کی نہیں, حضور کے بدن کی خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے. کہا یہ نعمت تجھے کیسے مل گئی؟ تو رو کے بولا یہ درود کی برکت ہے. یہ کانوں میں لیڈ لگا کے سفر کرنے کی عادت کب ختم ہوگی؟ کبھی باوضو گھر سے نکلیں, چھوٹی سی دکان پر جائیں, برکت والی دکان پہ, تو کم سے کم حضور پر درود پڑھتے ہوئے جائیں. انشاءاللہ ایسا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ 10 مرتبے ہی صحیح حضور کو یاد کریں. سمجھ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اپنے سینوں میں سجائیں آپ.